لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، سورۃ الکہف کی یہ آیت نمبر 111 ہے، فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ تم میں سے جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح بجا لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرین کرام، وہ کون سا مومن ہوگا جس کا یہ دل نہ چاہتا ہو اور جس کی یہ انتہائی درجے پر خواہش نہ ہو کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ دنیاوی زندگی میں ہم اپنے پیاروں کو، اپنے تعلق داروں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہمیشہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ کس طرح ممکن ہو وہ اپنے پیاروں سے، اپنے محبوب سے ملاقات کرے۔ تو ایک مومن یقیناً ہمیشہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ کس طرح اپنے رب سے وہ مل سکے گا۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے ملنے کا ایک طریق ہمیں بتایا اور اس عمل صالح کی نشاندہی کی۔ آج اس وقت، اس مہینے میں ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت ہے جب وہ اپنا روزہ افطار کرتا ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات یقیناً ہمیشہ سچائی پر مشتمل ہوتی ہے، یقیناً ہمیشہ حقیقت کی طرف رہنمائی کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ہماری اس خواہش کو روزہ پورا کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اس کا فضل اور احسان ہے کہ ہمیں پھر ایک دفعہ رمضان کا مہینہ دیکھنے کا، اس میں سے گزرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کرے ہم اس کی شرائط اور اس کے لوازمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں خوشیوں کے وارث بننے والے ہوں۔ ایک ظاہری خوشی کہ جو افطار کے وقت نصیب ہوتی ہے، اور ایک دائمی اور عظیم خوشی جب انسان اپنے رب سے ملاقات کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں اپنے فضل سے اس کو پورا فرما دے۔ ناظرین کرام، آج کا یہ پروگرام لندن اسٹوڈیو سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ہر بدھ کے روز یہ پروگرام 3 بجے لندن کے وقت کے مطابق، اور GMT کا بھی آج کل یہی وقت ہے، اور پاکستان کے 8 بجے کے مطابق نشر ہو رہا ہے۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے۔ آپ اس میں کال کر کے ہمارے لینڈ لائن نمبر پر کال کریں، وہ آپ کو واپسی فون کر لیں گے، یا واٹس ایپ نمبر پر آپ میسیج لکھ کے بھیجیں، یا اپنے آڈیو میسیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائیں، وہ پروگرام کا انشاءاللہ حصہ بنیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ آپ کے سوالات جو ہمیں مل چکے ہیں ان پر بات کریں گے، اور اس سے پہلے ایک بہت اہم اور ضروری بات اس سے آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ایک ویڈیو کلپ پیش کیا تھا، جو افطاری کروانے کے متعلق جس میں حضور نے رہنمائی فرمائی تھی۔ حضور سے
جو ہے کسی نے یہ مربیان کی جرمنی کے مربیان کی میٹنگ تھی، اس میں سوال کیا گیا جس پر حضور نے جواب عنایت فرمایا۔ اس کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی خدمت میں ایک جماعت کی طرف سے، USA کی جماعت کی طرف سے لکھ کر جو ہے وہ مزید وضاحت کے لیے یا حضور کی رہنمائی کے لیے بات پیش کی گئی۔ اس پر حضور نے جو رہنمائی فرمائی ہے اور اپنی بات کی وضاحت فرمائی ہے جو، وہ آج کے اس پروگرام میں ہم اس کو بھی شامل کریں گے۔ اور حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا ارشاد تھا کہ سب کو بتا دیں، تو اس لیے یہ جو ہے فوری طور پر اس کو شامل حال کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو حصہ ہے، اگر کوئی پہلے نہیں دیکھ سکا، وہ ویڈیو نہیں دیکھی، اس کے علم میں نہیں، تو پہلے جو حضرت صاحب کی ہدایت تھی وہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لوگ جو گھروں میں افطاریوں کی دعوتیں کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کے گھروں میں رواج ہو گیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک گھر والے اسی میں مصروف ہیں کہ آج ہم نے افطاری کی ہوئی ہے، نمازوں کا وقت آیا تو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں کہ کوئی حرج نہیں، افطاری کروا دو۔ اس سے میں نے منع کیا تھا۔ شعبہ تربیت USA کی طرف سے جماعتی سینٹرز میں افطاری کے انتظام کے حوالے سے رہنمائی کی درخواست پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ہدایت فرمائی کہ سب کو بتا دیں کہ میں نے افطاریوں کی دعوت منع کی تھی۔ افطاری کھجور وغیرہ اور سادہ کھانا بھی اگر جماعتی لنگر میں تیار ہوتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ افطاری کر کے مغرب کی نماز اور کھانا کھا کر عشاء کی نماز یا جو بھی حالات کے مطابق انتظام ہے جماعتی طور پر کر سکتے ہیں۔ غیروں کی بڑی بڑی دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں باتیں کہ انفرادی سطح پر یا گھروں کے حوالے سے کیا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مراد تھی، اور جماعتی سینٹرز میں جہاں پر یہ انتظام ہوتا ہے، درس کا انتظام ہوتا ہے، نماز کے لیے لوگ آتے ہیں، وہاں پر کیا کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے اپنے الفاظ میں یہ آپ کی خدمت میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، یقینی بات ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی اس رہنمائی اور ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہوں گے۔ اب سوالات کا جو سلسلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلا یہ سوال منصور صاحب آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ کسی نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کے گزشتہ سال کے کچھ روزے رہ گئے تھے اور وہ دوران سال نہیں رکھ سکے اور اب اگلے رمضان کی آمد ہے تو گزشتہ روزوں کے متعلق اس صورت میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے قرآن کریم کی ہدایت بہت واضح ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے اور اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ فعدۃ من ایام اخر کے دوسرے دنوں میں ان روزوں کو پورا کر لے۔ اور اس کا بہترین طریقہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلے رمضان سے آنے سے پہلے کوشش کیا جائے کہ وہ روزے جو ہیں وہ پورے کر لیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ہمارے جو روزے رمضان میں رہ جاتے تھے وہ ہم اگلا رمضان آنے سے پہلے ہم وہ پورے کر لیا کرتی تھیں، اور وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا جس میں وہ پورا کیا کرتی تھیں۔ تو اس لیے بہترین صورت تو یہی ہے۔ البتہ قرآن کریم سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی قید نہیں ہے کہ لازماً اگلے رمضان تک ہی ہو، اگر اس سے آگے بھی چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے جو بہترین طریقہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا کہ ایک شخص بیمار ہوا اور پھر وہ صحت مند بھی ہو گیا، لیکن اگلا رمضان آ گیا لیکن اس نے اپنے وہ روزے جو چھوٹے ہوئے تھے پورے نہیں کیے۔ تو آن وسلم کی خدمت میں جب یہ سوال ہوا تو آن وسلم نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ آن وسلم فرمایا کہ جس رمضان میں تم اب اس وقت موجود ہو اس کے روزے وہ فرض ہیں، وہ پہلے رکھو، اور جو رہ چکے ہیں جب یہ رمضان گزر جائے تو وہ چھوٹے ہوئے روزے اس کے بعد رکھ لو۔ اور ایک زائد بات بھی آن وسلم نے بیان کی کہ اگر تمہیں توفیق ہو تو اس کا فدیہ بھی دے دو، کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے بڑا غور کیا
کہ فدیہ دینا کیوں ضروری ہے، تو فرمایا کہ فدیہ سے توفیق روزہ ملتا ہے، یا روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے، اس وجہ سے فدیہ دینا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص ان کا فدیہ بھی دے دے اور اگر طاقت ہو تو یہ اس کے لیے بہرحال روزہ رکھنے کی ایک وجہ بھی بن جائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دے گا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ نصیر احمد صاحب پاکستان سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی جناب، نصیر صاحب کی حال چال ہے؟ نصیر بولنے میں تقریر ہوں۔ جی جی جی، اللہ کا شکر، آپ فرمائیے آپ کا سوال۔ چاہتے جی بندہ تھا ساریاں پڑھدا تے کہندا میں بیٹا جیڑا سویرے پڑھ لاں گا فجر دن اتے تہجد دے نال، تو صبح دیر اٹھدا ہے، وہ صبح بارے کی حکم ہے؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ نصیر صاحب آپ کا سوال آ گیا۔ وہ کہتے ہیں جی پنجابیوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح وطر پڑھ لوں گا اور صبح وہ نہیں اٹھ سکا وقت پر اور وطر نہیں پڑھ سکا، تو اس کے متعلق کیا حکم؟ اس بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو سنت ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہی ہے کہ حضور عموماً پہلے وقت میں عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر ایسی صورت ہو تو وطر ساتھ پڑھ لینے چاہیے، اگر انسان کو یہ فکر ہو کہ صبح جاگ نہیں آئے گی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ تم وطر پڑھے بغیر تم نے نہیں سونا۔ تو وطر ایک بڑی ایسی عبادت ہے جس کی اہمیت کی طرف آن وسلم نے بڑی توجہ دلائی۔ حضور نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بڑھ کے اس کا درجہ ہے۔ جس طرح اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت بڑی قیمت سمجھی جاتی، بڑی قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو اگر سوال ان کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس نیت سے کہ صبح پڑھ لوں گا چھوڑ دیا، تو پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر سے پہلے اگر اسے پڑھ سکتے ہیں تو سب سے اچھا یہی ہے کہ وہ پڑھیں اس وقت۔ لیکن یعنی اس کا اولین وقت تو یہی ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پڑھا جائے، لیکن بعض احادیث میں بعض صحابہ کا یہ طریق ملتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے اگر انہیں موقع مل جاتا تھا تو وہ وطر پڑھ لیتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بڑی تاکید فرمائی۔ تو فجر کی نماز یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک صحابی امام الصلاۃ تھے، تو وہ آئے ہیں تو انہوں نے فجر کی نماز کے لیے آئے تو اس وقت انہیں یاد آیا کہ ان کے وطر رہتے ہیں، تو انہوں نے مقتدیوں کو کہا کہ آپ بیٹھیں میں وطر پڑھ لوں۔ چنانچہ انہوں نے وطر پڑھے اور اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو ایک یہ طریق ہے، اور دوسرا بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ طلوع فجر کے بعد سوائے 2 فجر کی فرض اور 2 سنتوں کے علاوہ، ان 4 رکعات کے علاوہ اور کوئی نہ پڑھی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فجر کے بعد طلوع فجر تک، طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض فقہا نے اس کا حل یہ نکالا کہ پھر وہ طلوع آفتاب کے بعد اگر ان کی اس رات کی وطر رہ گئی ہیں تو طلوع آفتاب کے بعد وہ اسے جب اچھی طرح سورج طلوع ہو جائے تو پھر وہ اس وقت پڑھ سکتے ہیں اسے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ادریس ڈار صاحب لندن سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ادریس صاحب۔ جی سر، میرا یہ سوال ہے کہ ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مانچسٹر سے لندن روز جاتا ہوں، ڈلیوری کا کام کرتا ہوں، تو مانچسٹر سے کے ٹائم کے مطابق صبح ہم روزہ رکھتے ہیں، تو جب ہمارا روزہ کھلتا ہے اس وقت ہم لندن میں موجود ہوتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن کے ٹائم کے مطابق افطاری میں حصہ لینا چاہیے یا مانچسٹر کے ٹائم کے مطابق؟ جی ٹھیک ہے ادریس صاحب، سوال آ گیا آپ کا، جزاک اللہ۔ منصور سے سوال آپ نے سن لیا، پلیز۔ اس میں پہلی تو بات یہ کیونکہ ان کی ملازمت یہ ہے کہ وہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں، مستقل ٹریولنگ میں رہتے ہیں، تو اس لیے ایک تو بات یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس جگہ پہ روزہ کھلنے کے وقت پہ موجود ہوں گے
جو افق ان کو لگتا ہوگا، مطلب جو جگہ ہے اس جگہ کے وقت کے مطابق وہ روزہ کھول لیں گے. لیکن سٹارٹ چونکہ جہاں پہ وہ سٹارٹ کریں گے وہ اپنے علاقے اور شہر کے لحاظ سے، اور جہاں پہ وہ روزہ کھولیں گے وہ جس جگہ پہ موجود ہوں اس علاقے کے افق کو فالو کریں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. یعنی انہوں نے رکھا مینچسٹر کے وقت کے مطابق روزہ ہے، اور چونکہ لنڈن آ جاتے ہیں تو کھول لیں گے وہ لنڈن کے مطابق جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ روزہ کھولیں گے. جزاک اللہ. زیر صاحب، اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قدر ضعیف اور کمزور ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو علاوہ روزے کے دیگر کوئی ایسے احکامات ہیں جن کی پابندی اس کے لیے ضروری ہو، یا اس کو اپنا رمضان کس طرح گزارنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی بڑی تاکید قرآن نے بھی تاکید کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. اس لیے اور اس کے ساتھ جن دو وجوہات کی بنا پر، یعنی مریض ہونے اور مسافر ہونے کے رخصت دی، اور فرمایا کہ فعدۃ من ایام اخر. ایسے لوگ جو مریض ہوں رمضان کے دوران یا مسافر ہوں، وہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں روزے رکھ لیں. اب جو تو اس کیٹیگری میں آتا ہے جو مریض ہے یا ایسا شخص ہے کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ اس میں روزہ جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. تو ایسے شخص کے لیے سب سے پہلی چیز جو قرآن کریم نے بتائی وہ فدیہ ہے، کہ وہ فدیہ ادا کرے. اور اس کے علاوہ باقی عبادات تو وہ اسی طرح کر سکتا ہے. صرف اس کو روزہ رکھنا یعنی صبح کھا کے اور پھر شام تک بھوکے رہنا، یہ اس کے لیے مشکل ہے. لیکن عبادات جو ہیں، نمازیں ہیں، تہجد ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہیں، یہ ساری وہ اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر ان پہ عمل کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات میں بہت فراخ دل تھے، لیکن رمضان میں آپ تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ صدقات کرتے تھے. تو اس لیے اگر وہ صدقات دے سکتے ہیں تو انہیں دینا چاہیے. لیکن اور فدیہ اگر وہ دے سکتے ہیں اور بعد میں انہیں توفیق ملتی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، ایسی بیماری تھی جو وقتی تھی تو وہ بعد میں روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن جس طرح ابھی منصور صاحب نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ہے کہ فدیہ اس لیے بھی ہے تاکہ روزے کی توفیق ملے، تو وہ فدیہ دیں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں اس بیماری سے شفا عطا فرما دے اور وہ روزے رکھ لیں. لیکن اس کے ساتھ ایک پہلو اور بھی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ جو فدیہ ہے یہ ایسے مریض یا ایسے بوڑھے ضعیف کے لیے ہے جو بالکل روزے کی طاقت نہیں رکھتا. ورنہ عوام کے لیے فدیہ کا دروازہ کھولنا اباحت کا دروازہ کھولنا ہے، یعنی ایک ایسی چیز کو جو جائز نہیں اس کو جائز کرنے. تو اس لیے فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں اس کے دین میں مجاہدات ضروری ہیں، اور فرمایا جس دین میں مجاہدہ نہیں ہے وہ دین ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو مجاہدہ ضروری ہے، اس لیے روزہ بھی ایک مجاہدہ ہے. تو اس میں کوئی ہیلا بہانہ کر کے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر انسان واقعی حقیقت میں بیمار ہے یا حقیقت میں مسافر ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے، اور باقی عبادات وہ بہرحال اسی طرح کر سکتا ہے جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں. جزاک اللہ عزیز صاحب. ابھی ہم کالر ہیں کامران ملک صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم کامران صاحب. السلام علیکم کامران صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر؟ غالباً لائن جو ہے وہ ڈراپ ہوگی، وہ ابھی موجود نہیں. بہرحال جو سوالات ہیں ہمارے پاس ہم ان سے جاری رکھیں گے یہ سلسلہ. اور یہ سوال ہے منصور صاحب، ہماری بہن بشرا گنائی صاحبہ ہیں کیمبرج UK سے، انہوں نے یہ سوال پوچھ رکھا ہے. وہ کہتی ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے تو یادداشت پر اثر پڑتا ہے، اور جو ہے بعض دفعہ نماز میں تلاوت کرتے ہوئے بھول جاتی ہیں اور پوری صورت وہ مکمل نہیں کر سکتی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ڈیوائس سے ہم نماز میں ہیلپ لے لیں
جیسے آج کل قرآن جو ہے ایپ پر بھی یا فون پر بھی نظر آ جاتا ہے، یا بعض لوگ قرآن اس کے علاوہ ہٹ کے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم مثلا ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تراویح کے دوران بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ جی، اس حوالے سے حضرت مسیح موعود السلام کے دور میں بھی اسی طرح ایک صحابی نے یہ سوال پوچھا کہ حضور لمبی لمبی صورتیں نماز میں پڑھنے کا دل کرتا ہے لیکن زبانی یاد نہیں ہوتی تو کیا کریں؟ ان کو ہاتھ میں پکڑ کے کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں تاکہ ایک تلاوت بھی ہو جائے اور نماز کے ساتھ بھی ہمارا جو دل چاہ رہا ہے وہ بھی پورا، ہم اس دل کے جو خواہش ہے اس کو بھی پوری کر لیں۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، آپ کو جتنی آیتیں یاد ہیں، قرآن کریم کا جتنا حصہ یاد ہے بس اتنا ہی پڑھیں۔ تو قرآن کریم کی بنیادی ہدایت یہی ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن ہے کہ جو قرآن کریم میں سے جتنا حصہ میسر ہے، جتنا آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ تو ایک زائد الگ سے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنے کا جو ہے یہ اس رواج کو ناپسند کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کو جماعت احمدیہ میں اس کو رواج نہیں دیا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دور میں بعض لوگ ایسے کھڑے ہو کے تو مصحف سے پڑھا کرتے تھے، یعنی قرآن کریم کھول کے پڑھا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ صحیفے سے کھول کے قرآن کریم سے کو کھول کے سامنے رکھ کے آپ نے تلاوت نہیں کرنی اور نہ ہی پڑھنا ہے۔ تو گویا بڑی واضح ایک ہدایت موجود ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں نا کہ وہ پڑھنے کے نتیجے میں آپ کی نماز کی طرف توجہ کتنی رہے گی جب آپ ہر وقت اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں تو حکم یہ ہے کہ آپ نے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے، تو جب آپ قرآن کریم ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کو سجدے کی طرف تو نہیں دیکھ سکیں گے، تو اس لیے اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جی سوری کہنے لگے تھے ہاں جی، حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے عہد خلافت میں یہ معاملہ مجلس افتاح میں بھی آیا، تو اس میں حضرت صاحب نے جو رپورٹ پیش ہوئی اس فیصلہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائے، اور اس کے ساتھ دلیل بڑی خوبصورت، حضرت فرمایا اس سے پھر حفظ کا جو ہے عادت وہ کم ہوگی۔ تو وہ یہاں پہ بھی یہ بات ہے کہ جتنا آپ کو یاد ہے اتنا کر لیں اور وہ پڑھتے رہیں، جسے حضرت مسیح علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ تو اصل تو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ حافظ بنتے رہیں، قرآن کریم ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ رہے۔ یہ لوگ جو ہے یا اگر مکمل نہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق روزمرہ کے مطابق یاد کریں اور جتنا یاد ہے وہ پڑھیں۔ اگر اجازت مل جائے تو ہر ایک آدمی طبعاً انسان سہولت کی طرف جاتا ہے، ہر ایک کا دل چاہے گا اچھا میں دیکھ کے آرام سے یہ پڑھ لوں، یا زیادہ لوگوں کا ہو سکتا ہے، ہر ایک تو میں نہیں کہتا۔ بچپن میں ہم پہاڑے یاد کیا کرتے تھے تو وہ باقاعدہ اسکول میں یاد کروائے جاتے تھے، اب نہیں یاد کروائے، کیلکولیٹر یہ چیزیں آ گئی ہیں، بچے وہ کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے اس طرح جو ضرب کی۔ تو وہی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آہستہ آہستہ تساہل کی طرف انسان جاتا ہے، اس سے انسان بھولنے کی طرف جاتا ہے۔ جہاں تک بشریٰ گنائی صاحبہ یہ بات ہے کہ عمر بڑھ رہی ہے، بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان پر وہ بوجھ ڈالا ہی نہیں جو اس کی وسعت میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آپ کو طاقت ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کامران ملک صاحب کالر جو ہیں ہمارے وہ واپس آ گئے ہیں، دوبارہ کنیکٹ ہو گئے ہیں، تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں کامران ملک اسلو جماعت یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو الٹی آ جائے کھانسی کرنے کی وجہ سے، تو اس سے روزہ رہے گا کہ افطار کرنا پڑے گا؟ اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرما دیں۔ جی ٹھیک ہے کامران صاحب۔ منصور صاحب، اگر روزے کے دوران کیا ہو جاتی الٹی آ جاتی؟ اس میں یہ ہے کہ چونکہ جیسے انہوں نے بتایا کہ کھانسی آتے آتے اچانک الٹی آ گئی، بے اختیاری میں اگر آ جاتی ہے تو حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اگر کوئی بے اختیاری میں کیا کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ البتہ اگر ایسا شخص ہے کہ اس نے مثلا الٹی آئی ہے، کیا کی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو کمزوری ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو بیماری کی وجہ سے پھر وہ روزہ کھول بھی سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ روزے کے دوران کیا آ گئی اور اس کے بعد وسلم نے کمزوری شدید ہوگی تو آپ نے روزہ کھول دیا، تو اس لیے یہ بھی ذکر ملتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک سوال یہ اسٹوڈیو میں فون کر کے ہمیں لکھوایا ہے
آڈو حکیم صاحب ہیں گانا سے۔ زیر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں تعمیراتی شعبے میں کام کرتا ہوں، بہت مشقت والا کام ہے، طاقت درکار ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ روزہ رکھوں لیکن مجبوری کے باعث کیا میں فدیہ دے سکتا ہوں؟ بات یہ ہے کہ اس میں اگر انہیں وہ طاقت کا کام، محنت کا کام کرتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو شدید گرمی کے دنوں میں پنجاب میں، پاکستان، ہندوستان کے علاقوں میں جب شدید گرمی کے دنوں میں روزے آتے تھے تو وہ جو کٹائی کا موسم ہوتا ہے جس میں پہلے فصلیں بیجی جاتی ہیں، پھر جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو اس وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں تو یہ تھریشر اور ہارویسٹر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو وہ ہاتھ سے کٹائی ہوتی تھی۔ تو ایسے لوگ محنت کی وجہ سے ان کو یہ سہولت دی گئی کہ وہ بیمار کے زمرے میں آئیں گے، لیکن پھر بیمار کے زمرے میں اسی طرح کہ فعدۃ من ایام اخر، تو جو سردی کے یا ٹھنڈ کے ایام جب آئیں تو اس وقت وہ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ کسی وقت دن بڑے ہوتے ہیں، کسی وقت چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسے بھی علاقے ہوں جو معتدل ہوں تو وہاں پہ وہ رکھے جا سکتے ہیں روزے، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی، میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ اقتباس فدیے کے متعلق پڑھ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف فدیہ تو یعنی صرف فدیہ دینا تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے، اب اس میں کبھی مستقل ہے، ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، صرف فدیے کا خیال کرنا اباحت کا دروازہ کھول دینا ہے۔ جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں انہیں ٹالنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ میری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاتی ہے، تو یہ بڑا واضح اس میں کہ اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ رکھ لیں کسی بات کے دنوں میں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل اس کی طاقت نہیں رکھتے اور وہ مریض کے زمرے میں ہیں، شیخ فانی کے زمرے میں ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ فدیہ دے دیں۔ اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے، کیونکہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔ ہمارے پاس کچھ آڈیو میسیجز بھی ہیں۔ ایک آڈیو میسیج یہ ہمیں ایک بچے نے سوال پوچھا ہے تراویح کے متعلق، وہ سنتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام اشر احمد ہے، میں دارالعلوم ربہ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ تراویح کی نماز رمضان میں کیوں پڑھی جاتی ہے، باقی مہینوں میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جی منصور صاحب، وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز صرف رمضان میں کیوں ہے، باقی مہینوں میں کیوں نہیں؟ اصل میں تراویح کو یہ سمجھنا چاہیے کہ تراویح دراصل تہجد کی ایک قائم مقام ہے۔ وہ لوگ جو صبح نہیں اٹھ سکتے ان کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا کہ وہ تراویح جو ہے وہ پہلے وقت میں ادا کر لیں، تو یہ ان کے لیے ایک آسانی مہیا کی گئی ہے۔ تو رمضان کا اصل میں تہجد کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو ویسے عام دنوں میں بھی تہجد پڑھی جاتی ہے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان جب آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہجد کا معیار ہوتا تھا، جو عبادت کا معیار ہوتا تھا، وہ ایسے ہوتا تھا کہ جو ان کے رکوع اور سجود ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کہ ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کا نہ پوچھو کہ کتنے بہترین اور خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ رمضان کے ساتھ اس کا چونکہ تعلق ہے، اس لیے رمضان میں الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو قیام اللیل ہے عام لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور کثرت سے لوگ شامل ہوں، اس لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ باقی دنوں میں بھی اگر کوئی باجماعت تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی تراویح اگر کسی موقع پہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ حدیثوں میں ملتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ جو تھے عام دنوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے۔ جو تراویح دراصل باجماعت نماز تہجد کی ہی ایک صورت ہے، تو رمضان کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہونے کی وجہ سے اس کو رمضان سے مخصوص کیا گیا۔
اس میں اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا اضافہ کہ چونکہ رمضان میں خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، اور فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس میں قرآن کریم تراویح میں چونکہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی بنا پہ اس کو ان لوگوں کے لیے جاری فرمایا، جیسے منصور صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ جو صبح اٹھ کے لمبی تہجد نہیں پڑھ سکتے اور قرآن کریم پڑھنے کا شوق تھا، اور حضور نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا بھی تھا کہ الگ الگ لوگ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک امام کے ساتھ جمع کر دیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھ لیں، اور چونکہ یہ رمضان میں قرآن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے وہ ایک اور موقع فراہم کر دیا کہ قرآن کریم اور مزید نماز تراویح میں قرآن کریم کی مزید تلاوت کر لی جائے، سن لیا جائے، پڑھ لیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ سوال مبشر بٹ صاحب نے آئرلینڈ سے یہ ہمیں بھیجا تھا، تفصیلی انہوں نے بات کی تھی، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ بعض دفعہ عام حالات میں کوئی فرض کریں ٹی وی پہ کہہ رہا ہے کہ دعا کریں اللہ کرے پاکستان کی ٹیم جیت جائے، وہ کہتے ہیں کہ غیر احمدی اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں، کوئی ایسا دعائیہ فکرہ ہے، ہمیں اس کے پیچھے جو ہے وہ آمین کہنا چاہیے، نہیں امام بنانے کی وہ بحث جو ہے اس کو لے کے انہوں نے بات۔ آمین کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ہم اپنی، اس نے جو ایک فکرہ کہا ہے، ہم اپنے رب سے اس کی التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ اچھی بات ہے، مثلا پاکستان کی ٹیم ہے یا جو بھی ہے کسی کوئی اچھی بات، اس میں اس نے اپنے دل کا اظہار کے لیے آمین کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو قبول فرما لے، تو ہم نے اس کو امام تو نہیں مانا، اور امام نماز میں ہو یا دعا میں ہو، اس میں امامت ہم نے اس لیے نہیں مانتے کہ چونکہ وہ ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق اور آپ کے غلام صادق کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جنہیں مبعوث کیا، ان کا وہ انکار کرتے ہیں، اور اس لیے ہم ان کو اپنا امام ماننے کو تیار نہیں ہیں، یہ ہے وجہ۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک ان لوگوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نعوذ باللہ کفر اور تکذیب کے فتوے نہیں لگائے، تو جماعت ان کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتی تھی۔ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنا کفر قرار دے دیا، تب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً یہ کیا ہے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے کوئی اس میں۔ جی ٹھیک۔ ہمارے ساتھ عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے سحری کے بارے میں۔ رمضان کی سحری کتنا فرض ہے، اگر چھوٹ بھی جائے روزہ مکمل ہوگا کہ نہیں، اور نفل روزہ میں سحری کا اہمیت کیا ہے؟ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ۔ منصور صاحب، سحری کھائے بغیر اگر سحری چھوٹ جاتی ہے تو روزہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ اگر تو سحری جان بوجھ کر چھوڑی جائے تو یہ اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو ہم میں اور اہل کتاب کے روزے میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ کہ وہ بغیر سحری کھائے یعنی کہ وصال کے روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم سحری کھاتے ہیں اور ہم سحری کھا کے روزہ رکھتے ہیں۔ لیکن نفلی روزے میں بعض اوقات یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے اب میرا پھر روزہ ہے، تو گویا کہ شام کا کھانا کھایا تھا اور اس کے بعد صبح آپ نے پھر روزے کی نیت کر لی، تو اس طرح کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اس کو اسوہ بنانا کہ ہم نے سحری چھوڑنی ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ حدیثوں میں بڑا واضح ذکر ملتا ہے کہ سحری لازماً کھایا کریں، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور آن وسلم نے اس کی تاکید بیان فرمائی ہے، اور تاکہ لوگ اس میں کوئی خوشی کا اظہار نہ کریں کہ دیکھو جی ہم نے تو اتنا لمبا روزہ رکھا ہے، کل سے رکھا ہوا ہے، تو اس میں کوئی فخر و مباحات کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔
پھر ایک اور جو اس حوالے سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سحری کھائے بغیر روزہ رکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ پھر اس تکلیف میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ پانی بھی نہیں پیا، کھانا بھی نہیں کھایا، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے روزے جو ہیں جو فرض کیے گئے ہیں، تو پھر آپ ممکن ہے بیماری کی کیفیت میں آ جائیں اور آپ کو روزہ کھولنا پڑے اور آپ رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جائیں. تو اس وجہ سے سحری کھانا بہرحال ضروری ہے. اگر کسی کی نیت تھی کہ میں روزہ رکھوں گا لیکن وہ اٹھ نہیں سکے اور وقت گزر گیا، سحری نہیں کھا سکے، جی، تو ایسی صورت میں مجبوراً پھر وہ جس کو کہتے ہیں وصال کا روزہ وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں ہمت اور طاقت ہے تو اگر وہ اس روزہ رکھنے کی توفیق ہے ان میں تو رکھ لیں، ورنہ پھر اس دن کے روزے کے بدلے ایک فدیہ دے دیں اور روزہ کھول لیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمارے پاس یہ سوال ہے، ظفیرہ صاحبہ ہیں موریشس سے. ظفیرہ صاحبہ، آپ کا سوال میں دیکھ سکتا ہوں. آپ نے پوچھا ہے کہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے ہم کیا کیا کوششیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا سوال ہم اگلے ہفتوں میں کسی وقت جو ہے نسبتاً اگلے عشرے میں جا کے اس وقت ایڈریس کر لیں گے. اور اس وقت صبیحہ خانم صاحبہ نے ہالینڈ سے یہ سوال ہمیں پوچھا ہے. وہ کہتی ہیں کل میرا بلڈ ٹیسٹ ہے تو کیا میں روزہ رکھ سکتی ہوں؟ جی مختصر طور پہ یہ ہے کہ روزہ رکھ سکتی ہیں. اگر ٹیسٹ کے لیے بلڈ دینا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آگے چلیں گے. ہمارے پاس جو سوالات ہیں، کافی زیادہ سوالات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کور کر سکیں. اس میں ایک سوال جو اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے. ایک دوست ہیں پاکستان سے، انہوں نے یہ سوال بھیجا ہے ظہیر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ٹور آپریٹنگ کمپنی جو ہے اس میں کام کرتا ہوں ریموٹلی. میں ان کی بکنگ وغیرہ جو ہے وہ کرتا ہوں. وہ زیادہ تر پاکستان کے اندر ہیں، کچھ باہر بھی ہیں. کروز شپس جو ہیں ان پر بھی ٹورز ہوتے ہیں، یا دبئی وغیرہ میں سفاری جو ہے ڈیزرٹ سفاری اس کے بھی ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غالباً جو کروز وغیرہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈرنکس پیش کیے جائیں گے، ڈرنکس میں شاید جو ہے الکوہل وغیرہ بھی شامل ہو. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹیمپل کی وزٹ کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، ہندو ٹیمپل کی وزٹ کے لیے، اور وہاں پہ جانے والے لوگ پوجا بھی کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے لیے کیا حکم ہے، ایسے کام میں میں شامل رہ سکتا ہوں کہ بکنگ وغیرہ کرتا ہوں میں اس کمپنی میں؟ میرے نزدیک تو کوئی حرج کی بات نہیں اس میں. اور اس میں ایسی چیزوں میں بہت زیادہ قرآن کریم کہتا ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ پوچھا کرو جس کے جواب واضح طور پہ دیے جائیں تو آپ کے لیے مشکل بن جائے. قرآن نے حلال و حرام کی واضح بیان فرما دیا، اور اس کا استعمال سور ہے، شراب ہے، اس کا خود استعمال کرنا منع ہے. اور ہماری جماعت احمدیہ کا یہ ہے کہ سور اور شراب ایسے ریسٹورانٹس میں جہاں پہ آپ کو سرو کرنا پڑے یا جہاں آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑے، کوکنگ کرنی پڑے یا بنانا پڑے، تو اس کی ممانعت ہے. ورنہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خوبصورت اس معاملے میں ایک فتویٰ ہے. ایک محکمے کے تحصیلدار تھے جس میں کشیدکاری بھی ہوتی تھی، شراب بھی بنتی تھی. تو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضور میں اس محکمے میں بطور تحصیلدار کام کرتا ہوں، تو کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اس میں حرج نہیں. ایک تحصیلدار نہ شراب بناتا ہے، نہ وہ بیچتا ہے، نہ پیش کرتا ہے. تو اس لیے ایسی نوکری کرنا جس محکمے میں یہ کام ہوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اسی طرح بینکوں میں سودی لین دین ہوتا ہے، ہماری لوگ بینکوں میں جاب کرتے ہیں، تو ایسے کام میں صرف انہیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ خود ان برائیوں میں انوالو نہ ہوں. باقی اگر وہ بکنگ کرتے ہیں یا وہ ٹیمپل پہ کوئی جاتا ہے، وہاں پہ عبادت بھی کرتا ہے، تو ان کا وہ عبادت گاہ ہے، وہ کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے پاس آڈیو میسیجز ہیں، ان میں سے ایک سوال جو ہے ابھی وہ لیں گے، پھر اس کے بعد جو آپ کے سوالات واٹس ایپ پر ہیں ان پر بات کریں گے. کویشچن میرا یہ ہے
کہ پیریڈز میں یہ تو پتہ ہے کہ بدنی عبادات نہیں کرنی، یعنی کہ قرآن مجید بھی ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھنا، نمازیں بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو قرآنی صورتیں ہمیں قرآنی آیات ہمیں زبانی یاد ہیں، کیا ہم اس کا ورد کر سکتے ہیں؟ جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اور جو مطلب قرآن، کیونکہ میں نے یہ سنا تھا کہ قرآنی آیات بھی جو ہیں وہ آپ پیریڈز کے دنوں میں زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے. جیسے فرض کریں کہ کسی نے قرآن مجید بھی حفظ کیا ہوا ہے تو وہ ان دنوں میں اس کو نہیں پڑھ سکتا. تو کائنڈلی بس اس طرف رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم. جی منصور صاحب سوال آپ نے سن لیا پلیز. جتنا حصہ قرآن کریم کا زبانی یاد ہے وہ بلند آواز سے تو نہیں پڑھ سکتے، تلاوت تو نہیں کر سکتے، البتہ دل میں اس کو دہرایا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ حائضہ کے تلاوت قرآن کریم کے بارے میں میرا مسلک حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے کہ عورت کو قرآن کریم کا جو حصہ زبانی یاد ہے وہ اسے ان ایام میں ذکر و اذکار کے طور پر دل میں دہرا سکتی ہے. تو حضور کا ارشاد ہے کہ دل میں دہرا سکتی ہے. نیز بوقت ضرورت کسی صاف کپڑے میں قرآن کریم کو پکڑ بھی سکتی ہے اور کسی کو حوالہ وغیرہ بتانے کے لیے یا بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اسے پڑھ بھی سکتی ہے، لیکن باقاعدہ تلاوت نہیں کر سکتی. تو یہ حضور کا واضح ارشاد ہے. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ربوہ آباد ہوا تو پہلا جلسہ تھا، تو حضور نے ربوہ آباد کرنے کے لحاظ سے بعض قرآن کریم کی دعائیں پڑھی اور فرمایا کہ جو خواتین ان ایام میں ہے کہ وہ قرآن کریم اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی تو میں قرآن کریم کی دعائیں پڑھوں گا، تو ایسی خواتین دل میں دہراتی چلی جائیں، لیکن باقی جو خواتین ہیں وہ با آواز بلند پڑھیں. تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسی خواتین دل میں پڑھ سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ذیرسا سید احمد اویس صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ اور دوسرا روزہ جو ہم ہر ماہ رکھتے ہیں اس میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے اور رکھنا لازمی ہے، دوسرا روزہ نفل ہے، وہ آپ رکھنا چاہیں رکھ لیں، چھوڑ دیں، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیں، وہ تو ایک طوعی عبادت ہے اور اس پہ کوئی آپ کو گناہ نہیں ہے اگر آپ کسی وجہ سے نہیں ہاں آپ اگر اسے رکھیں. نفلی اور فرض عبادت میں فرق یہ ہے کہ فرض عبادت اگر انسان جان بوجھ کے چھوڑے تو گناہ ہے، اور جو نفلی عبادت ہے اگر وہ کسی وجہ سے وہ چھوڑتا ہے تو اس پہ گناہ نہیں، لیکن وہ رکھتا ہے تو اس پہ ثواب ہے اسے. اور دوسرا اس میں فرق یہ ہے کہ ابھی جو بات ہوئی تھی کہ جس طرح منصور صاحب نے بتایا کہ فرض جو روزہ ہے اس کی نیت رات کو اگر آپ نے کر لی ہے اور صبح آپ نہیں اٹھ سکے اور سحری نہیں کھا سکے تو آپ کا وہ روزہ تب ہو جائے گا اگر آپ اس کا طاقت رکھتے ہیں. اور نفل روزے میں یہ فرق ہے کہ اگر آپ نے صبح نہیں، رات کو نیت نہیں تھی، صبح آپ اٹھے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق بتایا، تو سورج کے ڈھلنے سے سورج کے کیا اسے کہتے ہیں، ڈھلنا ہی کہتے ہیں نا، دوپہر کا جو ڈھلنے سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ، اگر اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو وہ نیت کر لیتا ہے تو روزہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک فرق ہے اس میں. جیسا ان کا دوسرا سوال بھی تھا، کہتے ہیں کہ ہم کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اذان کی آواز نہیں سن سکتے، تو کیا سورج غروب ہونے کے وقت پر روزہ کھولیں یا اس کے چند منٹ بعد؟ مثلا سن سیٹ کا ٹائم لکھا ہوا ہے کہ گھڑیوں پہ ہے، کیلنڈر میں ہے، انٹرنیٹ پہ. اذان کی آواز نہیں بھی پہنچتی تو جو سورج کا وقت، سورج غروب ہونے کا وقت ہے کیلنڈر پہ، گھڑیوں پہ، جو اس کے مطابق کھول لیں. یہ ٹھیک ہے. منصور صاحب یہ سوال ہے شیراز احمد خان صاحب نے ایپسم سے یو کے سے ہمیں پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے آپ کو روزہ رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ طاقت نہیں رکھتے، اپنی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے کیا وضاحت ہے، کیا حکم ہے؟ ایسے لوگوں کو کیسے ہم سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہم کوئی ایک شخص دوسرے کے بارے میں اس طرح فتویٰ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی ہمیں بہت زیادہ مجبور کرنا چاہیے. دیکھیں ہر ایک کا معاملہ یا اس کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے یا اس کو اپنی کیفیات کا پتہ ہے کہ میں کس حالت میں ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا.
تو اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو روزہ نہیں رکھے گا، یا اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر اس کو وہ روزہ رکھے گا تو اس کے نتیجے میں وہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسے شخص کو بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ اس نے خود ہی کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کبھی بعض اوقات ذکر ہو چکا ہے کہ حضرت مسیح وسلم کو ذیابیطس کی بیماری تھی، شوگر کی بیماری تھی، لیکن آپ یہ جانتے تھے کہ مجھے جو بیماری ہے وہ ٹائپ 2 کی ڈائبٹیز تھی، کہ اگر یہ میں روزہ رکھوں گا تو اس کے نتیجے میں میری بیماری کو فائدہ ہوگا، بیماری بڑھے گی نہیں، تو آپ روزہ مسیح وسلم رکھ لیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ بخار تھا، لیکن رات کو بخار ہوتا تھا تو آپ تکلیف میں ہوتے تھے، لیکن صبح کے وقت جو بخار تھا وہ اتر جاتا تھا تو آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یا پھر وہ ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشورہ لے لے کہ کیا وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر واضح طور پہ کسی کی صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں تو وہ یقیناً مریض کے حکم میں ہے، اور اس کو تو ویسے ہی حکم الہی کے تحت جو ہے وہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ سمجھایا ہی جا سکتا ہے اسے، ایسے بندے کو اسے زبردستی نہیں کیا۔ بعض دفعہ میں اگر اس سیناریو کو جو ہے وہ تخیل میں لے کے آؤں تو ہو سکتا ہے کوئی بزرگوں گھر میں جو اصرار کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، بچے یہ دیکھتے ہیں کہ روزے سے ان کی صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، کمزوری بڑھ رہی ہے یا بیماری جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے، تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی راضی نہیں کر سکتے۔ بچوں کی بات ایسی صورت میں ماننی چاہیے، بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ایسی چیزیں، ایسی راہیں اختیار نہ کرو۔ ثواب دینا روزہ رکھنے کے نتیجے میں یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑنے کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے اور قبول کرنا ہے، اس لیے اس نے نیت کے ساتھ جو ہے اس کو دیکھ لیا جائے۔ زیر صاحب نور بخت انٹاریو کینیڈا سے انہوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ وطر میں دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر کر تیسری رکعت علیحدہ ثنا سے پڑھتے ہیں، تو کیا دوسری رکعت میں درود شریف اور دعائیں پڑھی جائیں گی؟ جی ضرور پڑھی جائیں گی، بالکل پڑھی جائیں گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وطر پڑھنے کا طریق یہی بیان ہوا ہے کہ حضور 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرتے تھے اور پھر تیسری الگ پڑھتے تھے، اور اس کی ایک وجہ حضرت صاحب نے کس جگہ بیان فرمائی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ زیادہ پسند ہے کہ ہم 2 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف 2 دفعہ پڑھتے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور یہ سوال ہمارے پاس ہے آگے، یہ قاسم صاحب کا سوال، وہ لمبا سوال ہے۔ دانیہ طاہر صاحب ہیں، ای میل کے ذریعے بھی انہوں نے سوال بھجوایا تھا، یو کے سے ہیں۔ منصور صاحب وہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کو غالباً شہناز طاہر صاحبہ، ان کو بیماری ہے، سویئر کینسر کی سٹیج ہے۔ ایک تو انہوں نے ان کے لیے دعاؤں کا لکھا ہے، اللہ تعالیٰ جی آپ کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ شفا دے، ہمت دے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی والدہ کی کیئر کر رہی ہوں، تو اس صورت میں کہ ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جذباتی طور پہ بھی انسان ڈسٹرب ہے، تو میں کیسے بیلنس کر سکتی ہوں اپنی جو مذہبی ذمہ داریاں ان کو بھی ادا کر سکوں اور والدہ کا خیال جو ہے وہ بھی رکھ سکوں؟ دیکھیں مذہبی ذمہ داریوں سے غالباً مراد روزہ رکھنا، ہاں روزہ وغیرہ، چونکہ اس وقت میں انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے جی، تو یہی لگتا ہے۔ دیکھیں اس حوالے سے تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلانی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ انسان نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، جو ان کو بھی ادا کرنا ہے، اور جو انسانی حقوق ہیں جو کہ خدمت ہے، والدہ کی خدمت، وہ بھی بہرحال ضروری ہے، ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور دیکھیں آنسلم کی ذات میں ہمارے لیے اسوہ ہے بہت بڑا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب کام کیا کرتے تھے، کہ گھر کے کام بھی کرنے، آپ نے باہر کے کام بھی کرنے، اور نماز اور روزے میں بھی سب سے آگے ہونا، عبادات بھی کرنی۔ تو یہ تو مجاہدہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ہمت اور طاقت والا کام ہے، تو یہ مینیج انہوں نے خود ہی کرنا ہے۔ ہم اس حوالے سے ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ اس وقت آپ یہ کر لیں، کیونکہ بیمار کی ضروریات مختلف اوقات میں مختلف ہوتی ہیں۔ تاہم اگر وہ یہ سمجھتی ہیں، روزے کے حوالے سے یہ میں بتا سکتا ہوں کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے روزہ رکھنا اور اس ساری روٹین میں،
تو اس کے لیے تو عدت من ایام اخر بھی ہے کہ اس موقع پہ وہ فدیہ دے دیں اور بعد میں پھر جب موقع ملے، جب آسانی ہو تو اس وقت پھر روزہ رکھ لیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ابھی ہم ایک آڈیو میسیج سنیں گے۔ یہ ایک بچے عزیز مباحل احمد کی طرف سے سوال بھیجا گیا ہے، وہ سن لیتے ہیں پھر اس پہ بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مباحل احمد ہے، میں دارالعلوم ربہ سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا کھجور سے روزہ افطار کرنا ضروری ہے؟ جی زہیر صاحب۔ ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت پر عمل کرنا خود ایک کار ثواب عمل ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے توفیق ہو وہ کھجور سے روزہ کھولے، اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ کھول لے، کیونکہ وہ طاہر ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر کسی کو کھجور میسر ہے تو کھجور سے کھولنا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر پانی تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک اور آڈیو میسیج ہے وہ بھی سن لیتے ہیں، اس پہ بات کر کے پھر باقی سوالات جو واٹس ایپ پہ ہیں اس کی طرف چلیں گے۔ یہ سوال ہمیں عزیزہ حمامۃ البشرا جو ہیں انہوں نے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے، وہ سن لیتے ہیں۔ علیکم، میرا نام حمامۃ البشرا ہے، میں روا پاکستان سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اگر روزہ نہیں رکھا تو ہم کسی روزے دار کے سامنے کھا یا پی سکتے ہیں؟ جی منصور صاحب۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روزے دار کے سامنے اگر کھایا پیا جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا جرم کر دیا، کوئی بہت گناہ ہے، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں تو خود آیا ہے کہ مسافر اور مریض ایسے دو اشخاص روزہ نہ رکھیں۔ جب وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو رمضان کے مہینے میں ان کو غالباً ان کو کھانا ہی پڑے گا، کھانا تو انہوں نے کھانا ہے، پانی بھی پینا ہے۔ تو اس کے اوپر اس طرح کے بعض لوگوں نے سخت فتاویٰ لگا دی ہے کہ گویا کہ آپ نے رمضان کی بے حرمتی کر دی ہے کہ روزے دار کے سامنے کھایا پیا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر روزے دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو صلت علیہ الملائکہ، اس پر فرشتے جو ہیں وہ درود بھیجتے ہیں اور اس کا گویا کہ روزے کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس رنگ میں بھی یہ ذکر موجود ہے، تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ خان صاحب، آصفہ راجکی صاحبہ الڈرشاٹ یو کے سے، اور ملیحہ احمد صاحبہ سڈنی آسٹریلیا سے، انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی کا روزہ ہو اور وہ بھول کر کچھ کھا پی رہا ہو تو کیا ہمیں ان کو بتانا چاہیے؟ بالکل نہیں بتانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو روزے دار بھول کے کھائے، دراصل اللہ تعالیٰ اس کی دعوت کرتا ہے، اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کی دعوت کر رہا ہے تو اس پہ اسے بتانا نہیں چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی وہ دعوت سے پوری طرح انجوائے کر سکے، پوری طرح مستفید ہو سکے۔ مجھے اس سے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ حضرت پیر سراج الحق نعمانی صاحب نے ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے پانی مانگا کہ مجھے پانی پلا دیں، تو وہ دوست گئے پانی لینے کے لیے، تو لیکن ساتھ ہی کہا آپ کا تو روزہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرا تو روزہ ہے۔ تو یاد آ گیا، چلو اچھا کیا تم نے یاد کرا دیا۔ تو جب حضرت مسیح کو پتہ لگا، حضور نے فرمایا کہ دیکھیں کہ یہ اصل میں مہمانی خدا تعالیٰ کی طرف سے تھی، کہ اگر انسان بھول کر پانی پی لیتا ہے تو خدا تعالیٰ نے اس کو پلایا تھا، لیکن جب سوال کیا تو سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ جب کسی سے مانگا تو وہ ناپسندیدگی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس مہمانی سے گویا کہ محروم ہو گئے جو ان کو اس صورت میں ملنی تھی کہ پانی انہوں نے روزے کی حالت میں پی لینا تھا، اور خدا کی طرف سے ایک مہمانی تھی۔ جزاک اللہ۔ یہ سوال بڑا باریک نکتہ ہے۔ جی بالکل۔ اظہر احمد صاحب ربوہ سے، اور انہوں نے یہ پوچھا کہ غیر احمدیوں کی اذان پہ روزہ افطار کر لینا چاہیے؟ اگر غیر احمدیوں کی اذان وقت پہ ہو رہی ہے تو بالکل کر لینا چاہیے، لیکن آج کل تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں نا، غیر احمدیوں کی بعض اذانیں جو ہیں بہت تاخیر سے بھی ہوتی ہیں، اہل تشیع جو ہیں وہ بڑی تاخیر سے کرتے ہیں، اس لیے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو روزے کا وقت ہے، جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے، اس کے وقت پر اذان ہو رہی ہے تو ایک قسم کا آپ کو اطلاع ہے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات۔ دوسرا اسی میسیج میں ساتھ تھا حافظہ نایاب اظہر صاحبہ نصیر آباد عزیز ربوہ سے، کہتی ہیں میں نے حفظ کیا ہے، کیا میں گھر میں تراویح پڑھا سکتی ہوں؟ اگر تو صرف عورتیں ہیں
تو پڑھا سکتی ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی بچہ مرد ہے تو پھر وہی پڑھائے گا تراویح۔ اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے منصور صاحب، لیکن سوال کسی نے بھیجا تھا اور وہ کافی لگتے پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی کسی پر پریشر ڈالے کہ یہ فلاں بات ہے، یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا جب تک تم قرآن پہ قسم نہ دو، اور وہ معاملہ بڑھتا جائے، تو وہ کہتے ہیں وہ مجبور ہو کے قسم دے دیتا ہے، تو اس کا کہتے ہیں کہ گناہ کس پر ہوگا، جس نے قسم دی ہے یا جس نے زبردستی قسم لی ہے؟ دلچسپ سوال ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم قسم لو۔ اس حوالے سے قضاء یا قاضی جو ایک ایسے شخص کے سامنے اس میں مقدمہ پیش ہو اور وہ سننے کے بعد پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قسم بنتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ایک ہدایت موجود ہے کہ البینۃ علی المدعی، کہ جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ جب وہ شخص ثبوت پیش کر دے گا تو قسم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی بڑی سمجھداری والی بات ہے کہ قسم کب کھانی ضروری ہے۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وَالْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِ، کہ ایسا شخص قسم کھائے گا کہ جس کے پاس ثبوت نہیں ہے، دعویٰ موجود ہے لیکن اس کے بعد ثبوت نہیں ہے، تو پھر جو دوسرا شخص ہے جس کے خلاف اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے تو وہ قسم کھائے گا کہ ایسا درست نہیں ہے، یہ کام درست نہیں ہے، پھر اس کی قسم کے مطابق اس کا دعویٰ درست نہیں ہے، پھر اس قسم کے مطابق پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس معاملے میں ہمیں معاملہ تو نہیں پتہ کہ کیا معاملہ ہے، تو کس معاملے کے اوپر قسم دلوائی گئی ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے اوپر قسم کھانا تو ویسے بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور فرمایا کہ بعض لوگ اس زمانے میں اپنے باپ کی قسم کھا لیا کرتے تھے یا اپنے بچوں کی قسم اس طرح کی، تو نے فرمایا کہ نہیں، قسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی کھانی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ تو طلحہ وحاج سہیل صاحب، ای میل پر آپ نے سوال بھیجا تھا، پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں مختصر آپ نے سوال یہ پوچھا ہے کہ حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں یا غلطیاں کر رہے ہیں۔ تو میرا بھائی بات اتنی سی ہے کہ جو رمضان کو اپنے اوپر لاگو کرے گا اس پر وہ اثر کرے گا۔ اگر دن چڑھا ہوا ہے لیکن کوئی شخص دروازے بند کر کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ روشنی اندر نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنے در و دیوار جو ہے اس کے لیے کھول نہ دے، اپنے آپ کو اس روشنی کے سامنے لے کر نہ آئے۔ اسی طرح رمضان کوئی زبردستی کی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر انسان کو دنیا میں زبردستی جکڑ دیا جائے گا اور وہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ رمضان ایک ماحول مہیا کرتا ہے کہ انسان اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکے، تو جو اس کے سائے کے نیچے آ جائے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور بدیوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ایک اور سوال ہم جلدی سے پروفیسر فرد صاحب ربوہ سے کہتے ہیں، ظاہر صاحب کہ اگر کسی کے پاس 8 تولے سونا ہو، سال گزرنے پر زکوٰۃ آدھے تولے پر ہوگی یا 8 تولے پر؟ 8 تولے پر۔ جزاک اللہ، مختصر اور واضح جواب۔ پروفیسر فرد صاحب، آپ نے یہ سوال 2 دفعہ بھجوایا تھا، بڑا تھا کہ ہم اس کو ضرور شامل کر لیں، آپ کا یہ سوال رہ نہ جائے۔ ہم نے کوشش کی زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے جو ہیں ان کے جواب دے سکیں، پھر بھی ابھی بہت سے سوالات ہیں جو ہم شامل نہیں کر سکے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جو ہے ان پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران آپ جو ہے سوالات اپنے بھجوانا چاہیں، اپنے میسیجز ریکارڈ کروانا چاہیں، آڈیو میسیجز کلیئر صورت میں، اپنا نام، اپنے شہر کا نام، تو ہم انشاءاللہ ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اگلے ہفتے یعنی بدھ کے روز پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہمسایوں کا سب کا خیال رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد